تیار نہیں. میں کیا بتاؤں، ایسی بے شرم حرکتیں کرتے تھے جو انسانیت سے بالکل بالا تر چیز ہے. جشن مناتے تھے، اور جشن مناتے وقت کسی ایک غلام کو بلا کر اس کی گردن اڑا کر اس کے گردن سے نکلنے والے خون باہر نہ نکلے اس لیے گرم گرم توا اس کے گردن پر لگا کر کٹی ہوئی، اور جب وہ تڑپتا تھا، ناچتا تھا، کودتا تھا، بل بلاتا تھا، اسے اس پر جشن مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. تو کیسے جاہل تھے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. ایسا زمانہ جس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت پڑ گیا. کوئی بھی زمانہ کائنات میں ایسا زمانہ نہیں گزرا جس زمانے کا نام زمانے جاہلیت کہا گیا ہو، لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں سورہ بقرہ جانور کی طرح زندگی گزارنے والے جب قرآن پر عمل کرنا شروع کیے، عمل کرتے 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 ناس بنے. ناس کے معنی انسان. قل اعوذ برب الناس جو سورہ ناس سے ایک ہی آیتوں کا ربط، ایک ہی صورتوں کا ربط، ایک ہی آیتوں کا ربط. یہ آیت کا وہ آیت کیا جوڑ ہے؟ ایک ہی صورتوں کا ربط. ناس. اگر قرآن پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر بقرہ بن جائیں گے، یعنی جانور بن جائیں گے. جانور سے انسان بنے. اگر قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر دوبارہ جانور بن جائیں گے. تو اس لیے قرآن پاک انسان کو انسان بنا کر جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا. انسان بن کر کیسے جیے، انسان بن کر کیسے اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے سامنے، وہ دکھانے کے لیے، وہ بتانے کے لیے قرآن پاک آیا. تو قرآن سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک، ناس بقرہ جانور جیسے لوگوں کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے انسان بنایا. پھر چھوڑ دیں گے قرآن پڑھنا، قرآن ختم ہو گیا. جیسے رمضان مبارک میں سورہ ناس پڑھ کر قرآن ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ختم قرآن ہر جگہ پر ہم لوگ سنتے نہیں سنتے. ختم قرآن پر اگر لوگ قرآن ختم کر دیں، چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا انسان کی زندگی سے قرآن ختم ہوتے ہوتے پھر دوبارہ حیوان بن جائے گا. چنانچہ ایک لطیفہ، رمضان المبارک میں ختم قرآن کے بعد سب لوگ حیوان بن جاتے ہیں. پھر دوبارہ رمضان آتا ہے انسان بنانے کے لیے. پھر قرآن سنا کر پھر انسان بناتے ہیں. پھر رمضان ختم ہوا، پھر جانور دھیرے 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 شعبان کے مہینے میں جانور بن جاتے ہیں. نمازی بے نمازی بن گیا، حلال حرام کی تمیز کرنے والا تمیز ختم کر دیا، اچھی اور برائی کی درمیان تمیز رکھنے والا تمیز ختم کر دیا، سیئات حسنات کے درمیان تمیز رکھنے والا تمیز ختم کر دیا، معروف کو منکر سمجھ گیا، منکر کو معروف سمجھ گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. نورانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے. اس لیے دعوت کو اس لیے لازم کرنے کو کہا گیا تاکہ جیسے 5 وقت کی اذان اگر نہ ہو تو لوگ دھیرے دھیرے مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں. اذان کے ذریعے سے دعوت بار بار دے کر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ان لوگوں کو نماز کو قائم کرنے کی دعوت دے کر ان کو بار بار انسان بننے کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر ہم لوگ انسان چھوڑ دیں پھر عمل کرنا قرآن پر تو پھر وہ لوگ جانور بن جاتے ہیں. ایک تو یہ. اب انسان بن کر جینے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھو قرآن کا ایک عجیب ربط ہے. قرآن پیچھے سے بھی ربط بیان کرتا ہے، سامنے سے بھی ربط بیان کرتا ہے. قرآن ہی ایک ایسا سامنے سے، اب ریورس آؤ تب بھی ربط بنتا ہوا چلا جائے گا، فارورڈ جاؤ تب بھی ربط بنتا ہوا چلا جائے گا. فارورڈ کے ربط کا طریقہ الگ ہے، ریورس کے ربط کا طریقہ الگ ہے. ابھی پہلے یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر آگے کیا ہوگا.
فارورڈ کا ربط ہے، پھر بیکورڈ کا بھی ربط ہے. تو قرآن پیچھے. اگر ہم چاہتے ہیں انسان بن کر خالص بننا تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ وحدانیت اختیار کرو. انسان بن کر نیک بننا، گناہوں سے بچنا. جیسے کہ ہم نے پناہ مانگی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. شیطان سے بچنا، جنات سے بچنا. تو کیا کرنا؟ خالص اللہ کے بنو. شیطان و جنات و مکر و فریب سے اللہ بچا لے گا. قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص خالص بننے کی دعوت دیتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ تم خالص بنو، تم خالص بنو، اللہ کے بنو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے جو بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا. اللہ کے بنو، اللہ تمہارا بن جائے گا. اچھا، اللہ کے بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اپنا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو درست کرنا چاہیے. کس کس عقیدے سے درست کرنا چاہیے؟ عیسائیوں کے عقیدے سے بھی اور یہودیوں کے عقیدے سے بھی، مشرکین کے عقیدے سے بھی. اس کو قرآن نے وضاحت فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا سب محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں. جیسے کہ میں نے کہا، تو جب اللہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکیلا تنے تنہا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے کسی بھی کام میں. تو جس وقت ہم لوگ یہ عقیدہ بٹھا لیے تو گویا مشرکین جتنے لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، رزق کا یہ پارٹنر، صحت کا یہ پارٹنر، بیماری کا یہ پارٹنر، نفع کا یہ پارٹنر، نقصان کا یہ پارٹنر. نفع نقصان اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، مال کا بڑھنا گھٹنا اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے تھے خیر لکشمی کی پوجا کرو تو خوب مال آئے گا، اس کی پوجا کرو یہ ہوگا، اس کی پوجا کرو وہ ہوگا. بعض لوگ آئدہ پوجا کرتے ہیں، یعنی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے چیزوں کی پوجا کرو، چیزیں ہمیشہ تمہیں ساتھ دیتی رہیں گی، تمہارا کاروبار بڑھتا رہے گا وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ، یہ سب شرکی عقیدے لوگ رکھتے ہیں. تو ان تمام عقائد کو درست کیا گیا سورہ اخلاص میں. اب درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہاں؟ دعوت کو لازم کرو. یہ ہے تبت یدا. اگر دعوت کو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ابو لہب کا حال ہوگا، ابو لہب کا حشر ہوگا، ابو لہب کا انجام ہوگا. یہ کہ دعوت دینا، یہ کہ دعوت سننا. دعوت دینا جہاں پر سنت ہے، ارے بھائی وہاں دعوت سننا بھی سنت ہے. لوگ کیا سمجھتے؟ دعوت دینے کی ذمہ داری ہماری. ارے تمہاری ذمہ داری کیا؟ دعوت سننے کی ذمہ داری. اگر تم نے سنی نہیں تو ہم وعید بیان کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن وہ حشر ہوگا جو حشر ابو لہب کا ہوا. ہم لوگوں کو بھائی جماعت کے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ وعیدیں مت بیان کیا کرو، فضائل بیان کیا کرو، حسنات بیان کیا کرو. اور علماء بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. علماء کو اجازت ہے کہ علماء کہیں گے اگر تم لوگوں نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو ارتداد کا دروازہ تمہارے گھروں میں کھل جائے گا، تمہارے خاندان میں کھل جائے گا، تمہارے نسلوں میں کھل جائے گا. تو ماں اپنے، دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں بے عالمی کام کرو، عالمی کام کرو، عالمی کام کرو. میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے؟ جی. کب تک کے نبی تھے؟ قیامت تک کے نبی تھے. لیکن سرکار تو عالم پورا عالم پھرے نہیں. پھرے جتنے اپنے بس میں تھی اتنا عالم آپ گئے. علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں ہر ایک کا عالم من جانب اللہ متعین ہے، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی وسعت، اپنی اپنی صلاحیت کے برابر.
لیکن نیت ہونی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم کا عالم، جس وقت ابراہیم نے مکہ المکرمہ میں اذان دیا تو اس وقت میں حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ مجھے تو نے اذن فی الناس، حکم تو دے دیا کہ لوگوں کے درمیان آپ اذان دیجیے، حج کا اذان، اذان حج ہے وہ، اذان حج. جب حج کا اذان دینے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم اذان دینے کو کہہ رہے ہیں میں کہاں سے اذان دیا، سنے گا کون؟ ارے دینا تیرا کام، پہنچانا ہمارا کام. اللہ نے عالم ارواح تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ جو حضرت ابراہیم کے اذان پر عالم ارواح میں لبیک کہا وہ سب حج کو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم پورے عالم کو سنانے کے لیے اذان دیے اور قیامت تک کے سنانے کے لیے اذان دیے، لیکن دے رہے ہیں کہاں؟ مکہ المکرمہ. پہنچایا کون؟ اللہ رب العزت. اسی طرح ہمارا عالم سب سے پہلے، جیسے یہ ایک خاتون ہے، ان کا عالم ان کے بچے ہیں. تم اپنا عالم سنبھالو، تمہاری طاقت، تمہاری حیثیت، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا پوری دنیا کو آسٹریلیا گئے کہ نہیں گئے، امریکہ گئے کہ نہیں گئے، فرانس گئے کہ نہیں گئے. اللہ پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا تجھے چھوٹا سا عالم دیا تھا، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے شوہر، تیرے بچے، ذرا بتاؤ تم نے اپنے عالم پر محنت کی کہ نہیں کی؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مکتب میں بیٹھ کر پڑھانے والے استاذ یہ بھی عالمی استاذ ہیں. اپنے بچے کو اس نیت سے پڑھائیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے اندر اتنی صلاحیت ابھار دے کہ یہ سب کے سب عالمی بن جائیں. اللہ رب العزت ان سب کو عالمی بنا دے گا. عالمی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ تو ہم اپنے عالم کو سب اور اب ہمارا عالم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سدھر گیا. اب چلو بھی پڑوس کا بھی ذرا دیکھ لو، پڑوس بھی سدھر گئے، چلو پڑوس گلی کا دیکھ لو، سدھر گئے محلے کا دیکھ لو. اور اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، چلو ذرا ادھر ادھر دیکھ لو. نیکسٹ یعنی ہمارا کام ختم کرنے کے بعد نیکسٹ جو ذمہ داری دی جائے گی اسے اپنانے کی اجازت ہے. نیکسٹ کو چھوڑ دے کر ہم لوگ کسی اور کو اپنے حدود کو چھوڑ کر، اپنے عالم کو چھوڑ کر کسی اور عالم میں جا کر محنت کرنا، یہ اپنے عالم کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، خیانت ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے سدھریں اور سدھار کر اپنا ایک نظام بنائیں. تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ذمہ داری ہے.